نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ رات کو ان کو کوئی کام پڑ گیا، کوئی حاجت، کہتے ہیں فی بعض الحاجہ، کسی حاجت کے تحت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا چاہا، میں آیا۔ اچھا، صحابہ کرام کا طریقہ کار ہوتا تھا کہ یہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہوتے تو یہ دروازے پر دستک نہیں دیتے تھے، دروازے پر دستک نہیں دیتے تھے۔ اچھا، کبھی بہت ناگزیر ہو جاتا، حالات ایسے ہوتے، کوئی بہت ایمرجنسی ہوتی، تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الادب المفرد کے اندر لکھا کہ تکرہ ابواب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالاظافر، اگر بہت ضروری ہوتا تو ہاتھوں کی انگلیوں کے پوروں کے ساتھ۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح شفا کے اندر لکھا کہ ضرباً خفیفاً دکن لطیفاً تعظیماً و تکریماً و تشریفاً، یہ تعظیم و تکریم کے ساتھ کہ پورے ہاتھ کے ساتھ دروازہ بجائے تو دھمک پیدا ہوتی ہے اور اندر جو بندہ موجود ہو اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو فرمایا کہ ایسے دستک دیا کرتے تھے۔ اور جیسے کسی نے وہ کہا نا، مشہور ایک شاعر ہے ساغر صدیقی، اس نے کہا کہ میں نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے۔ کیا کہتا کہ میں نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں۔ تو اس نے تو ایک شاعرانہ انداز میں کہا، لیکن صحابہ کرام نے عمل کر کے دکھایا کہ ہم اپنے محبوب کو دروازہ بجا کر تکلیف نہیں دیتے۔ خیر، دروازہ بجایا، اندر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، آپ نے ایک چادر اوڑھ رکھی تھی، جو انہوں نے بات کرنی تھی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو حاجت پوری کرنی تھی کی۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ چادر کے اندر جو ہے کوئی چیز ہل رہی ہے، تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ تو بجائے جواب دینے کے فکشفہ، آپ نے چادر کو کھول دیا۔ الحسن والحسین علی ورقیہ، حضرت امام حسن ایک طرف لپٹے ہوئے تھے اور ایک طرف امام حسین لپٹے ہوئے تھے۔ ارشاد فرمایا، عرض کی میرے مالک، اے اللہ، یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، یا اللہ تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت کر۔ تو ان سے محبت کا حکم کون دے رہا ہے؟ اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں۔